السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ نور۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر یا شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اسی رات میں سب سے پہلے قرآن مجید اتارا گیا اور اسی رات آنے والے سال کے متعلق موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورۃ القدر کی سورت نمبر 97 کی آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات اور طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ قرآن مجید اسے برکتوں کی رات بھی قرار دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور سورہ الدخان کی سورت نمبر 44 کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور بے شک ہم اس کے ذریعے سے انسانوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے فضیلت کے بارے میں فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1901 میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب طلب کرنے کے لیے شب قدر کا قیام کرتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی خود بھی جستجو کرتے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کے جستجو کا حکم دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں اپنے خاندان کے افراد کو جگاتے تاکہ وہ رات کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ایک اور حدیث اسی ضمن میں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بھی بتایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور اس کام کے لیے کمر کس لیتے۔ ناظرین کرام، اسی ضمن میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1174 ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مگن رہتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ نور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ ریسرچ نور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے ہی اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بآسانی ملتا رہے۔ شکریہ۔